گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمایا ہے کہ شیطانی تلبیسات اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ شیطان کے کچھ عزائم اور ان کا پھر مین عزم کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعید، کہ وہ اپنی جماعت اور گروہ کو، اپنے پیچھے لگنے والوں کو وہ دعوت کیا دیتا ہے تاکہ سارے کے سارے اہل جہنم ہو جائیں، اس کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں۔ اور پھر اس کی تلبیسات کہ وہ کس طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی آ کے اس کو چوکا مارتا ہے، مرتے دم تک اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، عبادات کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی وہ اپنا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کئی باتیں آپ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سماعت فرما چکے ہیں، اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے آج کے خطبے میں بھی۔ تو شیطان کی جو مکاریاں ہیں، جو چال بازیاں ہیں، پیدائش کے وقت چوکا مارنا، نماز کے اندر آ کے نماز کو خراب کرنا، عبادات کے اندر آ کے عبادات کو خراب کرنا، نمازی کی صفوں میں آ کر اس کو وسوسے ڈالنا، اور پھر موت کے وقت اس کو خبتی بنانے کی کوشش کرنا۔ تو اب ایک یہ ہے کہ جو بھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ ہمدرد بن کے ڈالتا ہے، اس کی ہمدردی، جھوٹی آرزویں اور امیدیں، یہ چیزیں دلاتا ہے، اس کو جھوٹا وعدہ کراتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، آرزویں تمنائیں دلاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی مکاری اور اس کی چال بازی میں سے ایک چال ہے کہ وہ دشمن کی حیثیت سے سامنے نہیں آتا، وہ ناصح کی حیثیت سے سامنے آتا۔ اگر آپ غور کریں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ جب وہ جنت کے اندر چلے گئے اس نے آ کر کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا گیا کہ میں تم دونوں کا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، یہ کھا لو پھل۔ تو اب وہاں کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ اپنی طرف سے ہمدردی، آپ کو جب بھی کوئی غیر محسوس طریقے سے وسوسہ ڈال کر گناہ کی طرف مائل کرے گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرے گا، تو اس میں جھوٹی ہمدردی ہوگی، کسی کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کروائے گا، خود آپ کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کرے گا، ایسے وسوسے دل کے اندر ڈالے گا کہ آپ کہیں یہ جو میری باتیں ضمیر میں ہیں یہ میرے لیے یہ اچھی ہے، میری اپنی اس میں خیر خواہی ہے، حقیقت میں وہ شیطانیت کنڈے ہوتے ہیں، خیر خواہی نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ جھوٹے وعدے بھی کرتا ہے، جھوٹی آرزویں بھی دلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 120 میں فرمایا یعدہم، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو تمنائیں اور آرزویں دلاتا ہے کہ یہ کام کرو گے اس سے تمہارا خیالی پلاؤ پکوا کے کہاں یہاں تمہارا سٹیٹس بن جائے گا، اس سے تمہیں یہ نفع ملنے والا ہے، اس سے تمہیں فلاں فائدہ ہونے والا ہے، خیر ہے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو وہ جھوٹے وعدے دیتا ہے اور جھوٹی آرزویں دیتا ہے، اور اللہ جو مالک الملک ہے وہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے، اس کے کسی وعدے کی اور کسی تمنا اور آرزو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے تمہارا، یہ تو جھوٹے وعدے دلاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور کتنی وضاحت کے ساتھ شیطان کے جھوٹے وعدے اور اس کے مکر و فریب بیان کر دیے تاکہ انسان کا یہ جو دشمن ہے، ابدی دشمن، اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ وقال الشیطان، جب شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملات کے فیصلے کر دیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اب یہ شیطان کہہ رہا ہے جو دنیا میں دھوکے دیتا تھا، وعدے دلاتا تھا، وہ کر تو صحیح، تو قدم اٹھا، دیکھنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آرزویں تمنائیں اور جھوٹے وعدے۔ اب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، وہ تو حق کا وعدہ تھا، میری اطاعت کرو گے جنت ملے گی، میرے انبیاء کی بات مانو گے، ان کے طریقے پر چلو گے جنت ملے گی، دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی، وہ سچے وعدے تھے۔
موت آ گئی، اب سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا۔ وَوَعَدتُكُمْ، میں نے بھی وعدے کیے تھے تم سے، یوں کر لے، خیر ہے، تیری زندگی بن جائے گی، لے لے سود، بچوں کی زندگی بن جائے گی، کر لے فراڈ، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ وَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے آج وعدے کی خلاف ورزی کر لی ہے، تیرا نہ دنیا میں کچھ بنا نہ آپ کچھ بننے والا ہے۔ پھر انسان کیا کرے؟ واویلا کرے، روئے، چیخے، چلائے اور عذر پیش کرے، اللہ میرا قصور نہیں ہے، شیطان نے غلطی کی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ساتھ میں یہ بھی بیان کر رہا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا کوئی غلبہ تو نہیں تھا تمہارے اوپر، کوئی میں نے زبردست ڈنڈا تھا میرے ہاتھ میں پکڑ کے تم سے میں نے یہ کام کروایا، میں نے کوئی ڈنڈے کا زور پہ نہیں کروایا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، کوئی غلبہ نہیں تھا میرا تمہارے اوپر، کوئی زبردستی زور، میں تو صرف وعدہ کیا، میں نے تو صرف تجھے دعوت دی۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، ادھر اللہ کے وعدے، ادھر دلیلیں، ادھر میں نے صرف دعوت دی۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے فوراً قبول کر لی میری بات۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، جب ہر طرف سے ملامتیں آئیں گے، شیطان نے گمراہ کر دیا، جہنم میں ڈلوا دیا، یہ کر دیا، کہے گا مجھے ملامت مت کرو، میں نے تو صرف بتایا، مان لیا تم نے بھی، دوسری طرف تم نے اللہ کے وعدوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے ملامت مت کرو، اپنی نفسوں کو ملامت کرو۔ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، چیختے ہو تو چیختے رہو، تمہاری فریاد رسی آج نہ میں کر سکتا ہوں نہ میری تم کر سکتے، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ میں تمہاری، تمہارا چیخنا چلانا نہ میرے کام آنے والا ہے نہ تمہارے کام آنے والا ہے، رو وہ پیٹو جو مرضی کرو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا میں انکار کرتا ہوں، بری ہوں تم سے، جاؤ، میرے پیچھے چل کے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا تھا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ آپ شیطان کے وعدے ایسے، وعدہ خلافی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے؟ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف نہیں کرتا، وہ سچا مالک اور بادشاہ ہے۔ اور ادھر صرف تمنائیں تھی، آرزویں تھی، جھوٹے وعدے تھے، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ تو شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ پھر شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ باطل کو، سرکشی کو، بغاوت کو، گمراہی کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ کبھی آپ کسی شرک کرنے والے شخص کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ شرک کو برا سمجھ کے کر رہا ہو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو کوئی شرک سمجھ کے تھوڑا ہی کرتے، تو ہم تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں جی سب کچھ۔ وہ شیطان کفر کو کافروں کے لیے خوبصورت بناتا ہے، شرک کو مشرکین کے لیے خوبصورت بناتا ہے، بدعت کو اہل بدعت کے لیے خوبصورت بناتا ہے، اور دیگر جو لوگ ہیں جتنے بھی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، گناہ کی لذت، اس کا مزین ہونا اور اس کی رغبت اس کی طرف دلانا، یہ کام شیطان کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ سورہ الحجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ شیطان کہتا ہے اللہ کو، قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا جو کچھ زمین میں سرکشیاں، فراڈ، دھوکے، حرام خوری، ساری چیزیں میں ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شیطان ان کو اعمال کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کی رغبت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، تو کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زمین کے یہ گناہ جو ہے ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جو شخص بھی کوئی بھی برائی کرتا ہے، اس کی رغبت، اس کے دل کا مائل ہونا اس کی طرف اور اس کو اس کی لذت محسوس ہونا بڑا ہوتا ہے۔ اہل ایمان جب شیطانی حملوں سے بچ جاتے ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں لذت آتی ہے، ان کو نیکی میں لذت آتی ہے، ان کو ایمان کی مٹھاس آتی ہے۔ لیکن جو شیطان کے بہکاووں میں آ کر اس کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور گناہ اسے لذیذ محسوس ہوتے ہیں، تو شیطان گناہوں کو مزین، خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اور صرف مزین ہی نہیں کرتا، ہر برائی کا نام ہی اچھا رکھ دیتا ہے. کام غلط ہے اللہ کی نافرمانی، ہے برائی، لیکن اس کا نام خوبصورت ٹائٹل اس کو دیتا ہے. ایک تو ٹائٹل خوبصورت، دوسرا اس کی دل کی رغبت اس کی طرف کر دیتا ہے. یہ شیطانی چال ہے. آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا ہے کہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 120 میں جب شیطان سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو شجرہ ممنوعہ کو اس نے شجرۃ الخلد کہا. نام چینج کیا نا، شجرہ ممنوعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، آپ سب کو معلوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، آپ نے باقی جہاں سے دل کرتا ہے کھائیں پیئیں، اس درخت کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کیا ہو گیا؟ شجرہ ممنوعہ. یہ ممنوع درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اب شیطان جب آتا ہے تو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ الا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. مزین کرنا اور اس کا ٹائٹل چینج کر رہا ہے. کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت نہ بتاؤں؟ ہمیشگی کا درخت شجرۃ الخلد، ہمیشہ ہمیش بادشاہت، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت ہے جو پرانی نہیں ہوگی. اور شجرۃ الخلد ہمیشہ، یعنی وہ یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آپ اگر اس درخت کو جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے کھا لیں گے، آپ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، آپ یہاں سے نکلیں گے ہی نہیں، اور بادشاہت آپ کی جنت کے اندر ہمیشہ رہے گی، کبھی پرانی نہیں ہوگی. تو شجرہ ممنوعہ کو اس نے کیا نام رکھ دیا؟ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اب شراب ہے، اس کے نام بھی لوگوں نے اصل مزہ رکھا ہوا ہے. کسی نے کیا رکھا ہوا ہے، کسی نے کیا رکھا ہوا ہے؟ قسمت کی پڑیا. جوئے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قسمت کی پڑیا. پرائز بانڈز، انعامی سکیمیں، انشورنس، بیمہ، ہے وہ شیطانی رستے. جوا، سود، یہ نام ہٹا کر اس نے نام دے دی ہمیں، پرائز بانڈ کا نام دے دیا، انعامی سکیم کا نام دے دیا، اصل مزے کا نام دے دیا، نشے کو ملنگی بوٹی کہنا شروع کر دیا، نیم عریاں ٹائٹ چست لباس کو، فحاشی کو فیشن کا نام دے دیا. یہ فیشن ہے، آپ پرانے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا. اور سود کو منافع، یعنی اس سے نفع ہوگا، حالانکہ اس کے اندر کوئی نفع نہیں ہے. سود لعنت کا سبب ہے. اور ظالمانہ ٹیکسز کو، شاہی حقوق، خواتین کی بے راہ روی کو، آج ہم نے آزادی نسواں کا نام دے دیا. عورت آزاد، وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ ہر پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے جب وہ اسلامی حدود و قیود سے نکلتی ہے. وہ تو مزید غلام ہو جاتی ہے. آزاد تو وہ گھر میں ہے، چادر چار دیواری میں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں جتنی بھی فحاشیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، حرام ذرائع ہیں، شیطانی ہتھکنڈے ہیں، لوگوں نے ان کو بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا اور بڑا خوبصورت نام دیا ہوا. تو یہ بھی شیطانی چال ہے کہ وہ بڑے خوبصورت نام دے کے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اسی طرح غفلت اور نسیان، یہ بھی بعض دفعہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 68 میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب آپ دیکھیں لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور غلط طریقے کی بحث کر رہے ہیں، ان سے آپ اعراض کریں. ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ایسی محافل جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ان میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسی محافل جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں بیٹھنا. سورہ النساء میں فرمایا اگر بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے بن جاؤ گے، تم بھی ویسے کے ویسے ہی ہو، تمہارا حکم بھی وہی ہے جو ان لوگوں کا. ہاں ایک شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ان کی اس غلط بات کا صحیح مدلل جواب دے سکتا ہے اور اظہار کر سکتا ہے حق کا، وہاں پہ ڈنکے کی چوٹ وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے تاکہ باطل کی تردید کرے، غلط بات کو ختم کرے، اس کی نشاندہی کرے. عام بندہ خاموش بیٹھ کر کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا.
پھر بھی انسان کو شیطان غفلت میں ڈال کے وہاں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں کے ساتھ آپ نے یاد آنے پر نہیں بیٹھنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں نے واقعہ بیان کیا، تو ان کو وہ مچھلی کس نے بلا دی تھی؟ شیطان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں 2 بندوں کے خواب کی تعبیر کی، اور جس کو نجات ملی ایک کو سولی لٹکایا گیا، جس کو نجات ملی اس کو کہا جا کے اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ تو کس نے بلایا اس کو؟ وہ تو بعد میں جب بادشاہ کو خواب آئی تو اس کو یاد آیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا۔ شیطان بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ عادی ہو گیا، غالب ہو گیا، اور اللہ کا ذکر ان کو بلا دیا۔ اللہ کا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقوں کو اللہ یاد نہیں دلاتا، وہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے، فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، متنبہ ہو جاؤ شیطان کی جماعت خسارے والی ہے۔ تو شیطان ان کو بلاتا ہے، اور پھر شیطان ہمیں کیسے بلاتا ہے؟ آپ دیکھیں نماز کے بعد کے اذکار ہے، ہم میں سے اکثر کو ان کی اہمیت کا پتہ ہے، ان کی فضیلت کا پتہ ہے، لیکن سلام پھرتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے گیا، بات چیت شروع کر دی، کچھ اور فوراً موبائل نکال لیا، رات کو سوتا ہے اذکار کرتا ہے بندہ، کتنی فضیلت ہے پتہ ہے، سب کچھ ہے، نہیں کرتا، موبائل کے ساتھ لگ جاتا ہے، گفتگو کے اندر مشغول ہوتا ہے اور وہیں پہ سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، اذکار ہے نہیں پڑھتا، بیت الخلاء میں جانے کے، نماز اور وضو اور کھانا اور کھانے کے بعد اور دیگر جن مواقع کے اوپر اکثر ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن لوگوں کو وہ ادعیہ یاد ہیں، ان کو ان کے ذکر کا پتہ ہے، اس ذکر کی فضیلت کا پتہ ہے، لیکن کرتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے اذکر کذا و کذا، فلانی گل یاد کر، فلانی گل یاد کر، اور وہ ذکر اذکار چھوڑ دیتا۔ یہ تو صرف ایک ذکر کی مثال دی، باقی دیگر معاملات کے اندر بھی۔ تو یہ غفلت، انتہائی غافل اور سست ہو جانا اور بھول جانا، یہ بھی بعض دفعہ شیطانیت کنڈا ہوتا ہے۔ پھر نیکی کے اندر تو وہ ٹال مٹول کرواتا ہے، یہ بھی ایک شیطانیت کنڈا ہے، اس کی ایک چال ہے۔ نیکی کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ٹال مٹول کرواتا ہے۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1142 ہے، سید الفقہاء والمحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے سر کی اس پچھلی گدی پر رات کو 3 گرے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر بولتا ہے ارقد، سو جا، علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، ابھی بڑا سماں ہے، بڑی وقت ہے، ابھی رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں، نماز کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں، ارقد، سویا رہے، علیک لیل طویل، ابھی بڑا وقت ہے، بڑی لمبی رات ہے ابھی۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کر لے، انحلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، 3 گرے لگاتا ہے نا پیچھے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، دعا پڑھ لیتا ہے یا اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھے، ایک گرہ کیا ہوتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدہ، اگر وضو کرتا ہے اٹھ کے، اگر وہ تہجد کے ٹائم اٹھا ہے تب بھی، فجر کے لیے اٹھا ہے تب بھی، وضو کرتا ہے، انحلت عقدہ، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اگر نماز پڑھتا ہے فَإِن صَلَّى انحلت عقدہ، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اگر یہ تینوں کاموں میں سے کوئی نہیں کرتا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، پڑا رہا گدھے کی طرح، سویا رہا، اٹھا، اگر نماز پڑھی، وضو کیا، ذکر کیا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، چست، خوش مزاج، وہ اٹھتا ہے اور طیب النفس ہوتا ہے۔ لیکن اگر پڑا رہتا ہے اسی طرح، نہ ذکر نہ نماز، بس اپنے وقت پہ جو کام ہے اس کا اس ٹائم اٹھا اور منہ دھویا اور نکل گیا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، وہ خبیث النفس اس کے بدباطن ہو جاتا ہے اور سستی اور کاہلی کا مارا ہو جاتا ہے، یہ شیطان کے زیر اثر۔ تو اس میں جو پہلی بات تھی وہ کیا تھی؟ علیک لیل طویل، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑی رات ہے، ابھی رات بہت ہے، ابھی سویا رہے، سویا رہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو کیا وسوسہ ڈالے گا؟ تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد،
کل پرسوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پکے نمازی نہیں ہیں؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ قاری صاحب رمضان سے نماز شروع کریں گے. رمضان کب ہے؟ زندہ رہے گا رمضان تک کوئی پتہ نہیں. رمضان سے نماز شروع کرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. اور کچھ بہت کم ٹال مٹول کریں نا، جو سب سے آخری لیول کی ٹال مٹول، ڈیڈ لیول کی، کل سے شروع کریں. وہ پھر بھی کل ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھتے ہیں، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا ہے، اس کے بغیر مومن کیا مومن ہے. لیکن کئی ہیں نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. تو کوئی ہے جو وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ کل سے نمازی بنوں گا پکا؟ کوئی بندہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہے کل سے میں پکا انشاءاللہ نمازی ہوں. ہاں جی سارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو کل سے کیوں؟ عصر سے کیوں نہیں؟ عصر سے، آج سے. ابھی جمعہ پڑھوں گا، عصر بھی پڑھوں گا، مغرب بھی، عشاء بھی. تو یہ وہ کہتا ہے کل سے، پرسوں سے، رمضان سے، فلاں کام کروا رہا ہوں یہ پورا ہو جائے، مشغولیت سے ذرا فراغت مل جائے گی وہاں سے. کل آتا ہی نہیں ہے کبھی. کل جب آئے گا وہ پھر آج بن جائے گا، اس لیے کل آتا ہی نہیں. تو یہ ٹال مٹول کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، شیطانی چال ہے کہ نیکی کے اندر ٹال مٹول کرواتا ہے. اور پھر شراب، جوا، شرک، فال گیری شیطان کے پسندیدہ اور مرغوب ترین مشغلے ہیں. ان 4 کے اندر یا ان چاروں میں سے کسی ایک کے اندر پھنس گیا پکا وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو مخاطب کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب، جوا اور بت پرستی، یہ جو انصاب جو چیزیں غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب کی جاتی ہیں، اور ازلام فال گیری قسمت ازمائی جو غلط طریقوں سے مشرکین کے طریقوں سے کی جاتی ہے، یہ رجسن ہے، پلیت ہے، گندگی ہے. اور دوسری کیا بات فرمائی؟ من عمل الشیطان، یہ کون سے کام ہے؟ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب کامیابی جو شخص شیطان سے آزادی، خلاصی اور کامیابی چاہتا ہے وہ ان 4 چیزوں کے قریب بالکل نہیں جائے گا. جو ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر پھنس گیا وہ شیطان کا قیدی. انہوں نے پہلی چیز جو بیان فرمائی، شیطان کی جو چال ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو شراب کے اوپر لگا دینا، یعنی نشے کے اوپر. شراب کا لفظ سے زیادہ وسیع لفظ ہے نشہ. تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شراب ہی خالی حرام ہے، باقی جو مرضی کرتے جاؤ. خمر کا لفظ ہے، انما الخمر. خمر کس کو کہتے ہیں؟ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2003 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر. خمر کیا ہے؟ خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو خمر شیطانی کام اور پلید چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. جو خمر کے حرمت کے قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، وہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ بھنگ پر، ہیروئن پر، چرس پہ، پاؤڈر پہ، شراب پہ، ساری چیزوں پہ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کل مسکر خمر. خمر جو آیا ہے نا، خمر حرام ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو نشہ دے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام. بندہ کہتا ہے مجھے تو چڑھی نہیں، یہ نشہ مجھے چڑھتا ہی نہیں ہے، میں تو کرتا رہتا ہوں. فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر نشہ آور ہو اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے. زیادہ مقدار اگر نشہ دیتی ہے اس کی معمولی سی مقدار بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ خمر شیطان کی بہت بڑی چال ہے. جو شخص کسی بھی نشے میں پڑ گیا، آج تو ہم نے نشوں کے نام بھی رکھ دیے اچھے اچھے، ملنگی بوٹی رکھ دی ہے کہ یہ ملنگی بوٹی ہے. یہ کوئی بھی اینی ون، کوئی بھی نشہ ہے، یہ نشہ ام الخبائث ہے. جتنے بھی باقی خباثتیں ہیں ان کی ماں ہے، جڑ ہے، منبع ہے. جب نشے میں پڑ جائے گا وہ شیطان کا قیدی بن کے اس کے سارے کام بھی کرے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5669 69 ہے، اجتنبوا الخمر، خمر سے اپنے آپ کو بچا لو، فإنها ام الخبائث، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا، تم میں سے پہلے وقتوں میں ایک عابد تھا،
یہ سنن نسائی کی صحیح صحیح حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر موقوفاً ثابت کہ ایک عابد تھا تم سے پہلے وقتوں میں، ایک عورت نے اس کو بلایا. اب یہ عابد ہے یعنی نیک آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے. ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی تو اس عورت نے اس کو دعوت دی کہ آؤ اور آ کر ایک گواہی کے سلسلے میں تمہیں بلانا چاہتی ہوں، میرے گھر کے اندر آ جاؤ. تو وہ گواہی دینے کے لیے چلا گیا. نیک لوگ گواہیاں تو بڑی جلدی دیتے ہیں نا. چلا گیا اور اس نے جیسے ہی اندر داخل ہوا دروازہ بند، پھر اندر دروازہ مغلق. اندر جب اس کے کمرے میں پہنچ گیا تو اس کے پاس ایک غلام بھی تھا اور وہ عورت بھی تھی اور شراب کا مٹکا پڑا ہوا تھا. اس عورت نے کہا یا تو مجھ سے بدکاری کر لو. شہادت کسی کے لیے نہیں بلایا، کوئی ہمیں شہادت نہیں چاہیے. یا تو مجھ سے بدکاری کر لو، یا یہ شراب پی لو، یا اس لڑکے کو قتل کر دو. جو غلام تھا پاس لڑکا تھا، تینوں میں سے ایک کام تمہیں اب کرنا ہی کرنا ہے. اب مجبور ہو گیا، اب کچھ ایک نہ ایک کام کرنا پڑے گا. تو اس نے سوچ بچار کے یہ سوچا شراب پی لیتے ہیں، قتل بھی بڑا گناہ، ایک جان چلی جائے گی، اور بدکاری بھی بڑا گناہ، چلو یہ چھوٹا کر لیتے تھوڑا سا. لیکن یہ کیا تھا؟ ام الخبائث تھا. اس نے کہا یہ شراب ہی پلا دے، ان تینوں میں سے اگر ایک ہی کرنا تو شراب ہی پلا دے. اس نے اس کو شراب پلائی تو اس کو چڑھ گئی، نشہ آ گیا، دماغ معوف ہو گیا، یہ تو ام الخبائث ہے. اس نے کہا ایک اور دے، اب لذت آ رہی ہے، اور دے. اس نے اور دیا. جب فل نشے میں ٹن ہو گیا تو اس کے ساتھ بدکاری بھی کر بیٹھا. بدکاری کر لی، اب ڈر گیا، اب راز فاش ہوگا، لڑکا بھی قتل. اب پہلے ایک گناہ کرنے کے اس نے اس کو اختیار دیا تھا، جب شراب کے قریب آیا تو تینوں کر بیٹھا. تو شراب اس لیے ام الخبائث ہے، جب کوئی شخص نشئی بن جاتا ہے پھر وہ چوریاں بھی کرتا ہے، اس کے لیے ماں بہن کی عزت بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اور جھوٹ اور فراڈ اور دنیا جہان کا ہر گندا کام کر لیتا ہے، کیونکہ ام الخبائث کے نشہ جس کو چڑھ گیا وہ باقی ساری خباثتیں بھی کر لیتے. دوسری چیز فرمایا جو شیطان کا ہتھ کنڈا چال ہے وہ ہے المیسر، جوا. ہم تو جناب نامی سکیمیں رکھتے ہیں، ہم تو پرائز بانڈ کہتے ہیں اس کو، ہم تو بیمہ پالیسی انشورنس کہتے ہیں. جوئے کا اور سود کا مرکب ہے انشورنس اور پرائز بانڈ، رائفل ٹکٹ. اللہ معاف کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. 10 روپے دے، ان میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے گی یا خالی پرچی نکل آئے گی. کیا ہے؟ جوا نہیں ہے، چھوٹے بچوں سے تربیت کی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹے 10 روپے سے جوا، پھر بڑا ہوا تو کرکٹ میں جوا، لوڈو پہ جوا، پھر اس سے بڑا ہوا تو بڑا بڑا جواری بن گیا. اور کئیوں نے حکومتی سرپرستی میں جو جوا ہے پرائز بانڈ کے نام سے، نامی سکیموں کے نام سے، اور پھر کئیوں نے تو اللہ معاف فرمائے جوئے والی انعامی سکیموں پر جو ٹکٹ جیتنے پر لگایا ہوا ہے، حج کا لگایا ہوا ہے. حج بھی کیتی جان دی ہو، لہو بھی پیتی جان دی. ٹکٹ کیا نکلے گا؟ حج پہ بھیجیں گے، عمرے پر بھیجیں گے. کس پہ؟ جوئے سے، غیر شرعی معاملے سے. تو جوا یہ بھی انسان کو جب جواری بن جاتا ہے، حرام مال اس کے پیٹ کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ بھی کہیں کا نہیں رہتا، وہ باقی سارے کام بھی کر بیٹھتا ہے. والانصاب، جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے چیزیں نصب کی جاتی ہیں. جب کوئی شخص بت پرستی کے اندر، حجر پرستی، شجر پرستی، قبر پرستی، ان جیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، شیطان کو باقی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اوپر. جب ایک انسان کے عقیدے کے اندر شرک آ جائے گا تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جب سب سے بڑا ظلم کر بیٹھے گا اس کی نیکیاں بھی کارت چلی جائیں گی، اس کی عبادتیں ریاستیں بھی کارت چلی جائیں گی، اس کے رفاعی کام بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. تو وہ باقی نیکیاں کرتا رہے، جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے اندر اور شرک اکبر جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو گیا، پھر باقی اس پر محنت کی ضرورت نہیں. والازلام، اور اس سے لوگوں کی عزتیں بھی غیر محفوظ، لوگوں کے مال بھی غیر محفوظ، اور لوگوں کے عقیدے اور ایمان بھی خراب. فال گیریاں، وہ قسمت آزمائی کے لیے تیر پھینکتے تھے، ادھر گیا تو یہ کام کرنا ہے، ادھر گیا تو یہ تکے، فال گیری. تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، جاہلیت کا کام قرار دیا. تو اللہ بھی فرماتے یہ گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے. اور آج ہم بھی یہ کرتے پھرتے، قسمت کا حال ستاروں کے ذریعے، قسمت کا حال ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے، قسمت کا حال. کسی نے شادی کرنی ہو تو جا کے کسی فقیر سے پوچھے گا شادی کر لیں ذرا، صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی.
استخارے کو غلط نام دے دیا آج کل لوگوں نے۔ استخارہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یہ استخارہ ہے۔ فلاں صاحب میرے لیے استخارہ کرو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 5000 روپیہ بھیجو میں استخارہ کرتا ہوں۔ استخارہ دوسرے دن کہہ دیتا ہے جی صحیح نہیں آیا، نہیں کرنا کام۔ تجھے کیا پتا؟ تجھے اللہ نے وحی کر کے بتا دیا، اس کا استخارہ تیرے اندر آ گیا۔ دوسروں سے استخارہ کروانا یہ بھی ایک قسم کی فالگیری۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے آج ہمارے یہاں موجود ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جو شیطانی ہتھ کنڈے جادو کے اندر لگا دینا اور دیگر شیطانی کاموں کے اندر لگا دینا۔ پھر وقت ہو گیا ہے موسیقی اور اسی طرح عورت کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنا، موسیقی کے ذریعے، دنیا سے محبت کے ذریعے، خواہشات نفس کے پیچھے چل کر، اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہتھ کنڈے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر تفصیلاً بیان فرمائے ہیں۔ اگر اس کو میں مزید آگے چلاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ جس سے انسان کے اوپر وہ وار کرتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کسی طرح ان کو رحمان کی اطاعت سے، فرما برداری سے ان کو میں گمراہ کر دوں اور یہ میرے پیچھے چل پڑیں اور میرے ساتھ یہ بھی جہنم کے اندر چلے جائیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ بھی گیا ہے اور اس نے رب کی نافرمانی کر بھی دی ہے، پھر جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ معافی مانگ لی۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی، اکڑ دکھلائی، اب وہ ہو گیا اہل نار میں سے، آدم علیہ السلام ہو گئے اہل جنت میں سے۔ اب اگلا خطبہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس کا عنوان ہوگا اب یہ شیطان جو کوئی بھی موقع، چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی وہ اپنا نہیں گنواتا ہے اور اس پر پوری محنت کرتا ہے کہ کسی طرح اس انسان کو میں گمراہی کے رستے پر لگا دوں، اچھے طریقے سے، برے طریقے سے، دینی حساب سے، سیاسی حساب سے، عملی حساب سے، کسی بھی طریقے سے اچھے نام مزین کر کے اس کو بظاہر نیکی لگے، اندر ہی اندر کھاتا خراب ہوتا جائے، وعدے دلاؤں، آرزویں دلاؤں، تمنائیں دلاؤں۔ تو اب ہم بچیں گے کیسے؟ اس کے وار خالی کیسے جائیں گے اور ہم اس سے محفوظ کیسے ہوں گے؟ تو اگلے جمعے میں ان سے بچاؤ کا جو طریقہ کار کتاب و سنت میں ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ رجب کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی مخصوص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی مخصوص دن اس کا، جیسے 22 رجب یا آگے 27 رجب جس کو ہمارے لوگ معراج کی شب بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہونا بھی رجب میں ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو 22 رجب کے جو کنڈے کیے جاتے ہیں، روافظ نے اس کی ایجاد کی ہے اور روافظ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات موجود ہے کہ 22 رجب کا دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، مومنین کی خوشی کا دن ہے اور دوسروں کے غم کا دن ہے۔ تو وہ جو 22 رجب کو جو کچھ بھی کرتے ہیں کنڈوں کے نام پر، بیسک اس کا نظریہ اس کے پیچھے یہ تھا جب ابتدا ہوئی تھی کہ یہ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اس وجہ سے یہ کنڈے کرو، خوشی بناؤ، اور بعد میں ہمارے سنیوں کو انہوں نے کہانیوں اور افسانوں میں ڈال کر ان سے بھی وہ کام کروانے شروع کر دیا، ان سے بھی یہ کام۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ، ہمارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اگر آپ اکثر درباروں کے اندر جائیں تو وہاں پر کنٹرول یا وہاں کے ہولڈر لوگ زیادہ تر روافظ ہیں، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے جو خود ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ کر کے، یہ مسلکاً ایسی بات نہیں تھی، روافظ کے ذریعے شرائط کی گئی ہے یہ بات۔ تو رجب کی اس 12 رجب کو کسی قسم کا کوئی خاص فنکشن جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے ایجاد کی، اور بعد میں دیگر کہانیاں ساری کی ساری بن گڑت ہیں، کوئی اس کی حقیقت شریعت کے مطابق 22 رجب کا دن عام دنوں کی طرح ہے، اس کی کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص صدقہ، کوئی کنڈے منڈے ثابت نہیں ہے، یہ بہت قبیح بدعت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ ہاتھ اٹھانے کے طریقے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو آئے ہیں وہ 2 طرح کے آئے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، رفع یدیہ حذو منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر اٹھایا، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے الی شحم اذنیہ، کانوں کی یہ لو تک اٹھایا، ٹچ نہیں کرنا، تک اٹھانا ہے۔ تو یہ آپ ایسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نماز شروع کرتے وقت بھی، رکوع کو جاتے وقت بھی، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
اور اسی طرح دوسرا سوال ہے سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وقت ہو گیا اس لیے میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ سجدہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر، تاکہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے سکون کے ساتھ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ثابت ہے، نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ دوسری دعا ابو داؤد کے اندر ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی نماز ہی ہے دو سجدوں کے درمیان، تو یہاں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رفع الیدین کیا کرتے تھے؟ جی بالکل کیا کرتے تھے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے اس میں یہی طریقہ لکھا ہے، اور وہ خود بھی اس پر عامل تھے۔